السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء مرسل نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ نے بیان کیا ہے، کیا بیان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 59 میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ محترم ساتھیو، دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر منکم، جو تمہیں سے عمرہ ہیں ان کی بھی۔ لیکن جہاں عمرہ کی بات آ گیا وہاں اختلاف ہو جائے گا، کیونکہ انسان کے پاس کوئی جبرائیل نہیں آتے ہیں، کوئی جبرائیل کے مطابق جو حکم دے گا اس کا مزاج الگ ہے، لیکن رسول اس لیے کہ وہ اللہ کے نگرانی میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بات ضروری ہے۔ اب یہاں عمرہ آئے گا تو اختلاف ہو جائے گا، تو کیا کریں گے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنا معاملہ کیا کرو؟ ردو ہوئی پلٹو اللہ اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ با اعتبار بہتر ہے۔ قیامت کے دن پر اگر تمہیں ایمان ہے تو یہ بہتر ہے، بہتر انجام کے لیے بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آج دیکھیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ انسان جو ہے نا، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم بیچ میں نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے مرضی کا مالک ہو گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھا کام نہیں ہے۔ ہر معاملے کا حل جو نا اسلام میں موجود ہے۔ دینی معاملہ ہو جائے یا ورثے کا معاملہ ہو جائے یا زمین کا معاملہ ہو گیا یا گھر کا معاملہ ہو گیا، یہ سارے کیا ہیں؟ اگر کوئی معاملہ ہو گیا تو فردوہ الی اللہ ورسولہ، تو کیا کرو؟ اپنا معاملہ اللہ اس کے رسول کی طرف پھیرو۔ یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا، تب جا کر مسئلے کا حل ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ نے سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں اللہ نے بیان کیا، کیا بیان کیا ہے؟ ما کان للمؤمنات ولا مؤمن ما کان للمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن یعص اللہ رسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ نے فرمایا ہے کسی مومن مرد، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلہ آنے کے بعد اپنی مرضی چلائے۔ کسی مومن مرد اور عورت پر یہ جائز ہی نہیں۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اللہ اس کے رسول پر ایمان ہو، کہ رسول کا طریقہ آ گیا، خلاص اب کوئی نہیں ہے، اللہ کی بات آ گئی، خلاص اب اللہ نے فیصلہ سنا دیا، کچھ نہیں۔ یہ اللہ رسول پہ ایمان رکھنے کا مطلب ہے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ رسول کا فیصلہ آ جائے پھر جو نہیں بگلے جھانکے کہ فلاں میں کیا کریں، فلاں کیا کریں، فلاں حق میں ہمارے بات کہہ دیں تاکہ ہو جائے، نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام وہ نہیں ہے جو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہے۔ جو انسان اپنی رائے رکھتا ہے، رائے ہمارا خراب ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ رائے اسلام کے مطابق ہوگی تب اس کی بات لی جائے گی، اسلام کے خلاف ہوگا تو نہیں لی جائے گی۔ آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے ایک کلیہ قاعدہ بیان کر دیا مسلمانوں کے لیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ نے بیان کیا ہے، 21 نہیں 19 میں، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور یقیناً میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ، بہتر نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اس بات کے امید رکھتا ہو کہ اسے رب سے ملاقات کرنا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو یاد کرتا ہو۔ یہ اسی کے لیے نمونہ ہے۔
میرے محترم بھائیو مسلمان بھائی، اللہ کی قسم آج پوری جو ہے نا مسلم قوم میں فساد پھیل گیا، عقیدہ درست نہیں ہے، نبی کے طریقہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اسی لیے آج فساد پھیل گیا۔ عقیدہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ایمان رکھنا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں، ایک قرآن۔ اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیں، تبھی جا کے آپ کا معاملہ ہوگا۔ رسول کی عظمت کیا ہے، اللہ کا عظمت کیا ہے، رسول کا عظمت کیا ہے، اس تبھی پتہ چلے گا اللہ رسول کا عظمت کیا ہے۔ یہ نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو رسول کے برابر درجہ دے دیا ہے۔ اپنے بزرگوں کو جو اس دنیا سے کچھ کر گئے ہیں، اللہ کی صفت ان کو دے دیا ہے، قرآن نہ پڑھنے کو ایسے۔ کیوں؟ یہ جو جاہل قسم کے جو مولوی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ تم کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں نا، ہمارے فلانے بزرگ بخشوا لیں گے۔ اگر یہ قرآن آپ پڑھیں تو کہیں نہیں لکھا ہے کہ فلانے بزرگ ہم کو بخشوا لیں گے، کہیں نہیں لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدھ نمونے ہم بیان دیتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13 اٹھائی، اللہ نے بیان کیا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ۔ اللہ کے سوا جس کو تم پکارتے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ نہیں ہے مالک کھجور کے گٹھلی جو ہوتا ہے اس کا چھلکا ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں عربی میں، یہ اس کے بھی مالک نہیں۔ سورہ حج اور آیت نمبر 73 میں اٹھا کے دیکھیں آپ، اللہ نے کہا کہ اے لوگوں خبردار سنو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگر مکھی کوئی چیز لے کے چلی جائے تو اسے واپس بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ مانگنے والا بھی کمزور ہے اور دینے والے بھی کمزور ہے۔ مانگنے والا کسے مانگ رہا ہے؟ جو قبر میں ہے، اس کے گوشت چھڑ گئے، ہڈیاں بچی ہیں، اور جسے مانگا جا رہا ہے اس کی جو وہ ہڈیاں بچی ہے، اور جو مانگ رہا ہے وہ کسے مانگ رہا ہے؟ جو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کمزور ہے تو کسے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے نا، وہ طاقتور ہے نا، وہ زندہ ہے نا، وہ زندہ ہے، وہ موت اس کو کبھی نہیں آئے گی۔ سورہ کیا نام ہے آپ کا، آیت الکرسی میں کیا پڑھتا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، اس کو اونگ تک پہ نہیں آتی ہے، اس کو لوگ نہیں پکارتے ہیں، بلکہ جو ہے نا اس بزرگوں کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا کہا۔ اب کیا ہے کہ اللہ رسول کے خلاف مسلمانوں نے بغاوت کر دیا، منہ سے نہیں کہتے ہیں، منہ سے نہیں کہتے ہیں، نہ مولوی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بات سائڈ میں رکھ دیا اللہ قرآن حدیث، اور اپنے بزرگوں کو بات بیان کرتے ہیں۔ فضل اعمال، بہشتی جیور، اشرف التھانوی کی کتاب، ہدایہ، سامی، یہ سب کتابیں ان کے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے۔ احمد رضا خان کی لکھی ہوئی ہے ملفوظات، جنتی جیور، یہ سب کتابیں جو ہے نا یہ پڑھایا جاتا ہے ان کو، تو وہ کیا جانے کہ نبی کی عظمت کیا ہے۔ نبی کا عظمت اس میں ہے کہ کھڑا کو کہو یا نبی سلام علیکم، کیوں نبی تمہارے سامنے ہے؟ ارے جو سامنے اسے سلام نہیں کرتے ہو، بریل دیوبندی سلام نہیں کرتا، اس کے جنازے میں نہیں جاتا، اور دم بھرتے ہیں کہ ہم اہل سنت جماعت ہیں، سارا کام ہی سنت کے خلاف ہے، اور کہتے ہیں ہم اہل سنت الجماعت ہیں۔ اگر تلاشنا ہے کتنا اہل سنت الجماعت ہیں، یہ 30 پارہ قرآن رکھو، پتہ چل جائے گا کہ بریلی کتنے جو اہل سنت الجماعت ہیں، اور دیوبندی کتنے قرآن سنت کے ماننے والے ہیں۔ اس کے قرآن کے حرف ان کے خلاف ہے، اس لیے یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے مسلمان۔ دیوبندی بریلی کبھی نہیں کہتے ہیں جماعت اسلامی کے لوگ کہ قرآن پڑھو، ترجمہ کرتے کیوں؟ اگر ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے گی ہماری قوم تو یہ علم والی ہو جائے گی، پھر ہمارا یہ روٹی دل کہاں چلے؟ کوئی مولوی کام کرتا ہے کیا؟ مولوی کام کرتا ہے؟ ارے یہ دوسرے جگہ سے لڑکے لا کے چندہ وصولتے ہیں، اور جو مدرسے چلانے کے، اور وہ بھی صحیح تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ اگر صحیح تعلیم دے قرآن و سنت کے تو گاؤں کے لوگ نہ پڑھے۔ اکثر ان کے مدرسے میں گاؤں کے لڑکے نہیں پڑھتے ہیں، دور سے لاتے ہیں چندہ وصولنے کے لیے کہ ہم مسکین لوگ لیا پڑھا رہے ہیں بچوں کے، اس کے ماں باپ مسکین ہیں، بچے مسکین ہیں، ان کے کھانے کے لیے کپڑے کے لیے چاہیے، مدرسہ کے اور مدرس کے لیے تنخواہ چاہیے، ایسا کر کے وصولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وصولنا کوئی بری بات نہیں، لیکن تعلیم بھی تو قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھ لے، ترجمہ پڑھایا جائے، کتاب التوحید پڑھایا جائے، اس کو تقیۃ الایمان پڑھایا جائے، ریاض الصالحین پڑھایا جائے، بلوغ المرام پڑھایا جائے، جب اس لائق ہو تو بخاری پڑھایا جائے، مسلم پڑھایا جائے۔ بخاری پر مسلم یہ خالی پانا پلٹ کے جو ان کو جو سند مل جاتا ہے۔ ہم نے خود کہا بھائی، خود پوچھا ہے
مفتی سے پوچھا تو کہا ہے کہ ہم نے کبھی بخاری تو دیکھی نہیں، ہم نے نہیں دیکھا تو آپ کا قصور ہے، ہمارا قصور تھوڑی ہے، مفتی ہونے کے باوجود بھی آپ نے بخاری نہیں دیکھی۔ مفتی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو قرآن حدیث سے مسئلے کا حل نکالتا ہے اس کو مفتی کہا جاتا ہے۔ جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے اور وہ مفتی کا پکڑ بنا گیا۔ مفتی کا پکڑ کیا ہے کہ وہ اچھا جو نا قرآن خوانی کرتا ہو، اچھا میلاد کرتا ہو، اچھا نعتیں پڑھتا ہو اور خوب جو ہونا جھاڑتا ہو ہاشمی کی طرح، وہ مفتی ہو گیا۔ میرے محترم، اللہ سے ڈریے، وہ یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی ہے۔ اپنا مسئلہ اللہ اس کے رسول کی طرف پھیریے، ہر مسئلے کا حل نکل جائے گا، ورثے کا ہو، نماز کا ہو، روزہ کو، حج کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، سب کا نکل جائے گا۔ سارے مسئلے کا حل اسلام میں ہے، لیکن یہ مسلمان خود نہیں چاہتا ہے کہ مسئلے کا حل قرآن و سنت سے نکالے، اور اس کا سب سے بڑا مجرم ہے وہ مولوی ہے۔ قرآن و سنت کبھی ان کے ورثے میں نہیں پڑھا ہے، قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا رہے گا، لیکن کوئی کسی بھی بچے کو کھول کے نہیں دکھائیں گے۔ بریلی دیوبندی جماعت اسلامی کبھی کسی کو قرآن ترجمے کے ساتھ کھول کے نہیں دکھاتے ہیں۔ شیعہ کا باتیں چھوڑو، وہ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اور یہ اپنا آپ کو قرآن و سنت کا ماننے والے بنتے ہیں، جن کے اندر شرک موجود ہے۔ بزرگوں سے بزرگ مرے ہوئے بزرگوں سے ان کی مدد لینا ان کا سیوا ہے، ان پارٹیوں کا، پھر اپنے آپ کو توحید پرست اور قرآن سنت دائی بنتے ہیں۔ نہیں میرے محترم، قرآن، اللہ کی قسم، قرآن پڑھیے۔ اگر ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو قرآن پڑھیے، ان سے سوال کیجئے کہ قرآن میں یہ ہے، آپ اس کے خلاف کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کے خلاف کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ تو قرآن کے خلاف ہے جو باتیں بتا رہے ہیں۔ تو قرآن جب پڑھیں گے تب نا، آپ لکیر کے فقیر بننے سے نہیں ہوگا میرے محترم، لکیر کے فقیر بننے سے نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، آپ جس خوش فہمی میں جی رہے ہیں اس خوش فہمی مت رہیے۔ قیامت کے دن حوض کوثر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اپنے امتیوں کو جام کوثر پلانے کے لیے۔ جب آپ امتی جائیں گے ان کے جنہوں نے دین کو بزرگوں کے پیچھے چلے ہیں، جو صرف نام رکھے ہیں اہل سنت والجماعت لیکن شرک بدعت میں مبتلا ہے، فرشتے حال ہو جائیں رک دیں گے؟ نہیں، آپ نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو، یہ میری امتی ہیں۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے۔ فرشتے کہیں گے، آج کے یہ مولوی کہتا کہ نبی سب جانتے ہیں، عالم الغیب شہادہ، سب جانتے تھے۔ یہ نبی پر بھی بہتان لگاتا ہے، جو اللہ رسول پر بہتان لگائے گا وہ مسلمانوں کو کیا بنے گا؟ مسلمانوں کو کچھ کر سکتا ہے؟ مسلمان کے بارے میں خیر کے کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر جو ہے نا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوحکا لمن غیر عبادی، ان کو ہم سے دور بھگاؤ، انہوں نے ہمارے بعد ہمارے دین کو بدل ڈالا، دین پر نہیں چلا ہے، اپنی مرضی سے چلا ہے، اللہ رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے مرضی سے چلا ہے، وہاں سے دھدکار دیے جائیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگ بخشوا لیں گے۔ نبی جب دھدکار دیں گے تو بزرگ کا کیا مجال ہے اللہ کے سامنے کہ بزرگ بخشوا لیں گے؟ میرے محترم، آپ دیکھیں، قرآن اس کے شاہد ہے، بزرگ ان کے کہیں گے کہ نہیں یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، یہ شیطان کی پوجا کرتے تھے۔ بزرگ ان کا کہیں گے، جب قرآن پڑھیں گے تب نہ پتہ چلے گا ان کے بزرگ۔ سورہ کاف میں ہم نے بتا دیا، پہلے بھی بتایا آپ کو کہ ان کے بزرگ کہیں گے، پہچانے سے انکار کرتے ان کا دشمن بن جائیں گے کہ تو نے ہمیں ایسا کیا ہے۔ لیکن اس دن ان کو بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور آپ کو بھی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایک کام ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کریں، اللہ کے نام لے کے اپنے بچوں کو انگلش، سائنس، میتھ سب پڑھائیے، سب پڑھائیے، لیکن اس کو ڈیلی 5 ٹائم کی نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور ڈیلی اس کو بولیے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن 1 صفحہ ڈیلی پڑھو۔ جب تک 3-4 سال میں پورا قرآن ختم کر دے گا، مولوی کا ہاتھ پکڑنے لائق ہو جائے گا۔ جہاں مولوی بیان کرے گا قرآن میں کے خلاف ہے، وہیں کھڑا ہو جائے گا وہ جب سوال کرے گا۔ اور انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، جو سوال کرتا ہے تو بولے گا کہ سعودی، یہ وہابی ہے، جو سوال کرے گا وہابی ہے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سوال کرتے تھے کسی مسئلے کا تو وہابی ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یہ کتنے بڑے گستاخ ہیں، کتنے بڑے گستاخ ہیں رسول۔ میرے محترم، میرے مسلمان بھائیوں، آپ خود فیصلہ کریں، ہم نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اپنے نبی کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔